مولانا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون بغیر محرم کے عمرے یا حج پر نہیں جا سکتی. میدان عرفات جو ہے نا آپ جانتے ہیں دعاؤں کا دن ہے، اس لیے اللہ نے نا بہت چھوٹی نماز کر دی اور اکٹھی کہ سورج ڈھلتے نہیں ختم کرو دونوں نمازیں، دو دو رکھتے ہیں پڑھو، نہ اس کے ساتھ کوئی سنت نہ کوئی نہ کچھ نہیں پڑھنا، دو فرض دو فرض، اور شام تک اب صرف کھڑے بیٹھے لیٹے دعاؤں میں، ایک لمحہ ضائع نہ کرو. آج اللہ تعالیٰ دربار لگائے بیٹھا ہے، بخش رہا ہے گناہ گاروں کو، بخشش مانگ لو، اس لیے دعاؤں کے لیے ٹائم ہے. یہ الگ الگ نمازیں سارا نا کوئی چکر نہیں. ہاں آپ فرماتے ہیں کہ خاتون عمرہ اور حج کے لیے اگر جانا چاہے تو ساتھ محرم، لیکن حضرت رابعہ بصری نے تو بغیر محرم کے عمرہ کیا تھا. یہ مولانا مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے سوال کیا نا کہ فلاں بزرگ نے ساری عمر شادی نہیں کی، اس کا کیا؟ مولانا نے کہا یار اگر تم مجھ سے پوچھتے نا کہ تندرست ہوتے اور وسائل ہوتے جو شادی نہ کرے اس کا کیا مسئلہ، ہم عام بات بیان کر رہے تھے. جب تم شخصیتوں کو درمیان میں لے آتے نہ ہمیں پتا کہ ان کی کیا مجبوری تھی یا کیا اس کے بارے میں ہم فیصلے کرنے شروع کریں. اور جب بھی یہ غلط کام بچہ شروع کرتے ہیں لوگ کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دینے لیے نا شخصیتوں کے پیچھے چل پڑتے کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے کیا، دین تو برباد ہی ہو جائے. اب امام ابو حنیفہ اتنے عالم ہیں بزرگ، عبداللہ بن عمر کی نہیں مانے، اتنا صحابی درویش عالم اپنی کہتے ہیں کہ نہیں دو الگ پڑھو، آگے پیچھے یہ دہائی دیتے رہے صحابی ہے صحابی ہے. یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ہر آدمی نے نا یہ گر بنا رکھا کہ اگر صحابی اس کے حق میں ہو پھر بہت اعلان کرو کہ مولوی صاحب صحابہ کو نہیں مانتا، صحابہ تو یہ کہتے ہیں، اور اگر صحابی خلاف آئے بالکل کان بند کر لو آنکھیں بند کر لو، سنا ہی نہ. یہ مطلب کے بندے ہیں. میں نہیں ایسا کرتا، توبہ توبہ. ایک صحابی سے ثابت ہو جائے نا میں کہتا یار میری کیا حیثیت، وہ حضور کے ساتھ تھی. اس لیے اگر انہوں نے اپنی طرف سے بھی کوئی بات کہی ہے تو ہماری باتوں سے افضل. تو یہ تراویح کے بارے میں سن لیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو صحابہ نے کچھ رد و بدل کیا نا اس میں کہ پہلے وقت پڑھنے لگے، ساتھ ہی کہا کہ انہوں نے یہ نہیں چھوڑی کمی کہ ساتھ دعائی دے کے گیا کہ اصل وقت پچھلا. جب حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوگی تو انہوں نے کہا نہیں کہ جب سو رہے تھے وقت وہ ہے. یہ شاہ صاحب نے ساتھ لکھا کہ صحابہ کو روتے ہو جو بات انہوں نے کلیئر کہی ہے کہ وقت اس کا اصلی پچھلے وقت ہے، تہجد کے وقت اس کو وہ چھوڑ دیتے ہو. جب نبی علیہ السلام نے تیسرے دن یہ فرمایا کہ فرضوں کے علاوہ نفل نمازیں گھروں میں، اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ وہ کلیہ قیامت تک کہ اگر فرض بھی نفل بھی جماعتوں سے ہونے شروع ہو جائیں تو فرض کا فرق کیا رہ گیا؟ صاف آپ نے کہا کہ فرضوں کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں اپنے گھروں میں افضل. اس کو کون منسوخ کر سکتا؟ جی